جیسے آپ ایک روڈ پہ سفر کر رہے ہوں، گھوڑے پہ بیٹھ کے، اونٹ پہ بیٹھ کے یا گاڑی پہ بیٹھ کے، اور گاڑی کے اندر آپ کے موبائل پہ، آپ کے ریڈیو پہ یا آپ کے ٹیپ ریکارڈر پہ یا آپ کے وہاں جو ڈیوائس لگی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کوئی گانا سن رہا ہے، لیکن اسی راہ پر جا رہا ہے، اسی روڈ پر جا رہا ہے. ایک راستہ ہے، فرض کریں موٹر وے ہے، اس موٹر وے پر گاڑیاں جا رہی ہیں. گاڑی کے اندر ایک گاڑی میں گانا چل رہا ہے، ایک گاڑی میں فوش فلم چل رہی ہے، ایک گاڑی میں جوک لطیفے چل رہے ہیں، ایک گاڑی میں پانڈ کا کوئی پروگرام چل رہا ہے، ایک گاڑی کے اندر قوالی چل رہی ہے، ایک گاڑی کے اندر نعت چل رہی ہے، ایک گاڑی کے اندر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، ایک گاڑی کے اندر، یہ گاڑیاں ہیں جو ایک ہی روڈ پر ایک ہی مقصد کی طرف جا رہی ہیں، ایک سڑک پر ایک سپیڈ سے جا رہی ہیں، لیکن گاڑیوں کے اندر کی فضا مختلف ہے. کسی گاڑی پہ کیا چل رہا ہے، کسی پہ کیا چل رہا ہے، کسی پہ نوحہ چل رہا ہے، قصیدہ چل رہا ہے، تقریر چل رہی ہے. اور گاڑیوں کے جو ڈرائیور ہیں یہ مسلکی لحاظ سے کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے. اب اس سارے کاروان کو دیکھیں جو موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں، ان کے تعارف بھی الگ الگ ہیں، نام بھی الگ الگ ہیں، مذہب و مسلک بھی الگ الگ ہیں، گاڑیوں کے ماڈل بھی الگ الگ ہیں، گاڑیوں کے اندر جو نشر مواد ہو رہا ہے وہ الگ الگ ہے بالکل. لیکن سب تمام فرق کے باوجود سفر ایک ہے، ان کا راہ ایک ہے، منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے سب کا. یہ سب کہاں پہنچیں گے؟ یہ دیوبندی نعت سنتا سنتا کہاں پہنچے گا؟ جہاں شیعہ قصیدہ سنتا سنتا پہنچے گا. چونکہ راستہ ایک ہے، منزل ایک ہے سب کی، سنت ایک ہے. سنت اسی راستے کو کہتے ہیں. وہ قاری جس نے اپنی برکت کے لیے اپنی گاڑی کے اندر تلاوت قرآن لگائی ہوئی ہے اور سنتا جا رہا ہے، یہ قرآن سنتے سنتے، اور وہ دوسرا جو گانا سن رہا ہے یہ گانا سنتے سنتے، یہ دونوں اس سفر میں کہاں پہنچیں گے؟ ایک ہی منزل پر، دونوں ایک ہی شہر میں پہنچیں گے. چونکہ راستہ ایک ہے، سڑک ایک ہے، مقصد ایک ہے، رخ ایک طرف ہے، جہت ایک طرف ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس گاڑی کے اندر عبادت ہو رہی ہے، اس گاڑی کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اس گاڑی کے اندر گانا چل رہا ہے، اس گاڑی کے اندر اچھا نعت چل رہی ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا نہیں ہو رہا؟ سنتیں ان اذکار کو نہیں دیکھتی، راستے سڑکیں ان اذکار کو نہیں دیکھتے، راستے ان جہاد کو دیکھتے ہیں اور اس حرکت کو دیکھتے ہیں جو ان کے اوپر ہو رہی ہو، انجام پا رہی ہو. وہ حرکت ایک خاص سمت میں ہے. تو سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں ہم، انجام سب کا ایک ہوگا. بے شک آپ وہاں اتر کے کہنا جی کہ ہم تو تلاوت سنتے آ رہے تھے، ہم تو نعت سنتے آ رہے تھے، ہم تو قصیدہ سنتے آ رہے تھے، ہم تو فلاں کام کرتے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ وہ کام کرتے آ رہے تھے، لیکن راستہ، سڑک ایک تھی آپ کی، راستہ ایک تھا، منزل ایک تھی، مقصد ایک تھا آپ کا. گاڑیاں علیحدہ تھیں، رنگ الگ تھے، ماڈل الگ تھے، قیمت کے لحاظ سے کچھ سستی تھی، کوئی مہنگی تھی، کوئی بڑی تھی، کوئی چھوٹی تھی، لیکن انجام ایک ہوگا تمہارا سب کا. چونکہ سنت ایک ہے، وہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے راستہ، وہ ایک راستہ ہے تمہارا. اب ہم پاکستان میں موجودہ نسل یہی کام کر رہے ہیں نا. یہ مساجد، یہ گھر، یہ سوسائٹیاں، یہ عبادت گاہیں، یہ تعلیمی ادارے، ان کے اندر وہی ہو رہا ہے جو اس گاڑیوں کے اندر ہو رہا ہے. یہ سب کہاں جائیں گے؟ یہ تعلیمی ادارے، یہ مساجد، ان کے اندر ہونے والا ذکر. آج شب محافل ہیں مثلا، یہ محافل میں مختلف مواد پیش ہو رہا ہے. کوئی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حمایت کر رہا ہے، کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ ہم سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ 22 کروڑ ایک مقصد، ایک سنت کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ابھی تک 70 سال سے ایک ساتھ آئے ہیں نا. آج جہاں سنی کھڑا ہے وہیں پہ شیعہ کھڑا ہوا ہے، جہاں سیکولر کھڑا ہوا ہے وہیں پہ دیندار بھی کھڑا ہوا ہے، جہاں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل کھڑا ہوا ہے وہیں مدرسے کا فارغ التحصیل بھی کھڑا ہوا ہے. جہاں سیاسی پارٹیاں، آج کی ملک کی حکمران سیاسی پارٹی جہاں کھڑی ہوئی ہے، اپوزیشن بھی آج پاکستان میں وہیں کھڑی ہوئی ہے. 70 سال بعد سب ایک جگہ کھڑے ہوئے.
اس سفر کو جاری رکھنا ہے، یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو روکنا ہے، تبدیلی لانی، اپنی تقدیر بدلنی ہے، تو اللہ نے موقع دیا ہے لیلۃ القدر کو، شب قدر کا، کہ بدل سکتے ہو اپنی تقدیر، ارادہ کرو۔ شب قدر رسومات کی رات نہیں ہے، تقدیر بنانے اور بدلنے کی رات ہے۔ لیکن اس پورے منظومہ کو ترک کرنا ہوگا جس پر ابھی تک آئے ہو، اور وہ منظومہ جو ابھی تک ترک رکھا ہوا ہے اسے اپنانا ہوگا، جس پر چل کر آئے ہو اسے ترک کرنا ہوگا، پورے مجموعے کو ترک کرنا ہوگا، نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کی رکنیت بدلنی ہے، پہلے اس جماعت میں تھا اب اس جماعت میں آ گئے۔ یہ ایسے یہ ڈوبتی کشتی کی ایک سیٹ سے اٹھ کے دوسری سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، ایک بس سے اتر کے دوسری بس میں بیٹھ جاؤ، موٹر وے کے ایک گاڑی سے اتر کے دوسری، آپ گانے والی اتر کے تلاوت والی میں آ کے بیٹھ جاؤ، کیا فرق پڑا ہے؟ گانے والی گاڑی سے اٹھ کے تلاوت والی گاڑی میں پہنچے تو وہیں پر تم۔ یہ ٹریک بدلنا ہے، پورا منظومہ چینج کرنا ہے، یہ تقدیر ہے، تقدیر بدلتی ہے، اور یہ قوموں نے بدلی ہے یہ تقدیر۔ 70 سال پہلے تک چین غلام تھا، ہندوستان پورا غلام تھا، پاکستان بنگلہ دیش غلام تھے، ایران غلام تھا، یہ سب غلام تھے۔ آج وہ غلام اپنی تقدیریں بدل کے اپنی مملکتیں، اپنی قومیں کہاں پہنچا چکے ہیں۔ ہم اپنا سفر اسی طرح انہی راہوں پر جاری رکھے ہوئے، اور اس بیچ میں شور شرابہ ہمارا بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ شور شرابہ ہمارا ہے۔ اس سے تو نہیں فرق پڑتا، ایک آدمی رو رہا ہے، ایک ہنس رہا ہے، ایک یہ کام کر رہا ہے، ایک وہ کام کر رہا ہے، اس سے تو ایک دھمال ڈال رہا ہے، ایک ناچ رہا ہے، ایک رقص کر رہا ہے، ایک بیٹھا ہوا کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو نہیں نجات دینے والے کام ہمارے لیے۔ ہمیں پورا منظومہ بدلنا ہے۔ شب تقدیر، شب قدر، لیلۃ القدر یعنی انقلابی رات، انقلاب کی رات، تقدیر بنانے اور بدلنے کی رات، انقلاب کی رات، قومی انقلاب کی رات، دینی انقلاب، الہی انقلاب کی شب۔ پھر اس رات کے بعد دن شروع ہوتا ہے، رات کو فیصلہ ہوتا ہے، رات کو عزم ہوتا ہے، رات کو ارادہ ہوتا ہے، رات کو ایک قوم بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہے، اور دن کو اس کا عمل شروع ہوتا ہے۔ پھر لیلہ کے بعد دن آتا ہے، طلوع آتا ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، فجر آ جاتی ہے، اور یہ شب جو اس طرح سے گزری ہو اس کے بعد ایک فجر آتی ہے، وہ فجر نور کی فجر ہوتی ہے، نور طلوع ہوتا ہے، اس ظلمت کے دل سے نور نکلتا ہے، کیونکہ شب ہنگامہ گستری میں نہیں گزری، شب تقدیر بنانے اور تقدیر بدلنے میں گزری ہے۔ جو گزشتہ اقوام کے قصے ہیں، قوم نوح کا قصہ، قوم ہود کا قصہ، قوم لوط کا قصہ، قوم فلاں، ان تمام اقوام میں یہ اقوام وہ تھیں جو آج جس صورتحال میں ہم مبتلا ہیں یہ اسی میں مبتلا ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیوں ان مشکلات کا شکار ہوئی؟ قرآن کہتے ہیں جاؤ ذرا ادھر جھانک کے دیکھو انہوں نے کیا کیا، پھر اپنی طرف لوٹ کر آنا، پھر اس سے عبرت لینا، عبرت یعنی عبور کرنا، اس قصے کو وہیں چھوڑ آنا، اس داستان کو وہیں چھوڑ کے پھر اپنے تک آ جانا، پھر اپنی مشکل کا جائزہ لینا، پھر آپ کو ان کی تاریخ سے اللہ کا قانون سمجھ میں آئے گا، اور اللہ کے قانون کو ہاتھ میں تھام کر پھر اپنی زندگی پہ اس کو موازنہ کرنا کہ ہمارے یہاں خلل کہاں پیدا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کیوں یہ ساری مشکلات ہمارے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں۔ تاریخ کی طرف رجوع کرنا انسان کو بہت کچھ بناتا ہے۔ لہٰذا کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآنی تاریخ میں سیروا فی الارض، اور اس تفسیر میں بھی جا کر انسانی کردار نہیں دیکھنا، اللہ کا قانون دیکھنا ہے۔ سنن فسیروا قد خلت من قبلکم سنن، آپ سے پہلے یہ طریقے، یہ راستے جو آپ طے کر رہے ہو یہ پہلے بھی گزرے ہیں، ان پر لوگ پہلے بھی چلے ہیں، تم کیا کرو فسیروا فی الارض، ان کے اوپر سیر کرو، ان کی طرف جاؤ، نگاہ کرو، فانظروا پھر نگاہ کرو،
اور اس میں تمہارے لیے بیان ہے، ہدایت ہے اور موعظہ ہے۔ اگر اس تاریخ سے تم نے یہ قانون اللہ کا پڑھ لیا، یہ آج تمہاری زندگی بچا لے گا۔ یہ سنن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں اور ان کو قرآن کریم میں پیش کیا ہے ہمارے سامنے۔ کوئی تو دن ایسا آئے جس طرح قرآن میں ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کوئی گھڑی تو ایسی آئے نا کہ جس میں مومن کا دل نرم ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ عزیزان ایمان، ہم اس ڈگر سے باہر آ جائیں، اس عادت سے باہر آ جائیں، اس روٹین سے باہر آ جائیں، یہ جو سن کے پھر انسنا کر دیتے ہیں، اس سے کوئی گھڑی تو آئے نا ایسی۔ کیا وہ شب آج ہی نہیں ہو سکتی؟